ہمیں یہ جو رشتوں کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ سلیبس میں اس کو شامل کر کے کام کرنا چاہیے تھا. سر کیا ہے الٹ کیا ہے. میں آپ کو سلیبس سناتا ہوں. ہاں بتائیے ذرا سنیے. آپ رشتوں کے اقدار کی بات کر رہے ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. واہ محاورہ ہے. ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. اپنا الو سیدھا کر لو. بائی ہک اور بائی کروک. کٹ تھروٹ کمپٹیشن. ویری گڈ. اوور مائی ڈیڈ باڈی. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اچھا یہ ایجوکیشن ہے. یہ ایجوکیشن. جب آپ یہ ایجوکیشن دیں گے تو آپ اس کے بعد توقع کیا رکھیں گے؟ یہ رکھیں گے. اس کے بعد اگلی چیز میاں بیوی کی شادیاں ہوتی ہیں. بے شمار بزرگ ہوتے ہیں. ہر طرح کے بزرگ ہوتے ہیں. وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو قابو کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سنا میاں کو خوش کرنے کے طریقے, بیوی کو خوش کرنے کے طریقے, قابو کرنے کے طریقے؟ اچھا ہاں وہ بہت اچھے. یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں کو قابو کیسے کرنا ہے, بیوی کو قابو کیسے کرنا ہے, ساس کو کیسے قابو کرنا ہے, بہو کیسے قابو کرنا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ انہیں جیتنا کیسے, جیتنا کیسے ہے. اور جیتنے کے لیے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ, کیا سرنڈر نہیں کرتا وہ جیتتا نہیں ہے. رشتوں میں سرنڈر کرنا فتح ہوتی ہے. یعنی رشتوں میں جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تب آپ فاتح ہو جاتے ہیں. آپ فاتح ہوتے ہیں. واہ. اچھا اس میں کیوں ہے دیکھیں, یہ جھکنا یا سرنڈر کرنا کیوں ضروری ہے. ایک کنسپٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی لکھوا کے لاتا ہے. ایک عام کنسپٹ ہے. ہم اسے مان لیتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی لکھوا کے لایا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی 70 سال کی زندگی ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. آج وہ پیدا ہوا, وہ اتنا فلیکسیبل ہے, ادھر گردن مڑ گئی, بازو ادھر مڑ گئی, اس میں لچک بہت زیادہ ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے لچک ختم ہوتی جاتی ہے. وہ اکڑ جاتا ہے. 20-22 سال کے مسلز ہیں لیکن عمر 20 سال کم ہو گئی. 50 سال کے بعد جاتا ہے, رکوع صحیح نہیں ہوتا, سجدہ صحیح نہیں ہوتا, لچک کم ہو گئی کیونکہ عمر بھی کم ہو گئی. ایک دن ایسا آتا ہے وہ تختہ بن جاتا ہے اور اس دن اسے مردہ کہتے ہیں. جس طرح جسم میں لچک زندگی کی علامت ہے, اسی طرح رویوں میں اور رشتوں میں لچک زندگی کی علامت ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, کیا کمال. جس دن آپ کے رویوں سے, آپ کے رشتوں سے لچک ختم ہو گئی, رویے, رشتے, سب کچھ آپ کا. سر اس پہ ذرا رکیں, ذرا ایک بات اور اس پہ ذرا گفتگو کریں. چھوٹی چھوٹی روایات ہمارے یہاں تھیں. یعنی عید کا موقع آیا تو صبح جو ہے وہ ماں باپ کے قدم چومنے, ہاتھ چومنے, اور نماز پڑھتے ہی بہنوں کے گھر پہ جانا ہے, رشتہ داروں کے گھر, اور ہر رشتہ دار کے گھر پہ جانا ہے جو اپنی استطاعت ہے, کھجور مٹھائی وغیرہ لے کے جانا ہے. بقرعید آ گئی تو باقاعدہ گوشت بنوانا ہے, پھر تمام رشتہ داروں کے جا کے اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا ہے. آج کا نوجوان, آج کی نسل ان تمام باتوں سے ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے. کیسے وہ خاندانی یونٹ جو ہے وہ ریوائیو ہوگا جس میں ایثار, قربانی, محبت, یہ تمام چیزیں موجود تھی؟ بتائیے ذرا. سر یہ جاننے سے پہلے کیسے ریوائیو ہوگا, پہلے یہ جانا جائے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. ویری گڈ. سر ہم تھے اجتماعیت والے. نماز بھی اجتماعیت کا درس دیتی ہے, حج بھی اجتماعیت کا درس دیتا ہے, ساری عبادات اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کھانے بھی ایسے ہی ہیں. مغرب جس کی ہم خاندانی نظام کی بات کر رہے تھے, وہ خاندانی نظام کو توڑ کے فرد کی اکائی پر آ چکا ہے. خاندان کی اکائی ان کی عمر کا آخری حصہ وہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے, بلی کے ساتھ گزارتا ہے, درخت کے ساتھ گزارتا ہے. اب ہیومن لائبریریاں بنی ہیں کہ آپ ایک بندہ مستعار لے کے اس سے بات کر لو. بالکل ایسا ہو گیا. اچھا اب ہوا کیا کہ وہ تو انفرادی معاشرے پہ آگے, انہوں نے یہاں پر وہ کنورٹ کرنا شروع کیا کلچر. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان کی فوڈز لے لیں, ایک برگر دینا, ایک شورما دینا, ایک کوک دینا, ایک پانی کی بوتل دینا. ایک آپ بتائیے کبھی بریانی ایک پلیٹ بنی ہے؟ کبھی لسی ایک گلاس بنا ہے؟ وہ اجتماعیت ہے, وہ سارے بنتا ہے, سب کھاتے ہیں. ہمارے کھانے ہوں, روایات ہوں, سب کی سب اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. وہ اپنے سے نکل کے دوسروں کے لیے ہوا کرتے ہیں. ان کے کھانے ہوں یا روایات ہوں, انفرادیت کی طرف لے کے آتے ہیں. اب وہ انفرادیت کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو کارپوریٹ کمپنیاں چلاتی ہیں, حکومتیں نہیں چلاتی. بالکل ٹھیک. کارپوریٹ کمپنیاں, یہ کارپوریٹ ورلڈ تب گرو کرتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے. دیکھیں اس وقت میرے گھر میں 5-6 بندے اکٹھے رہتے ہیں. ایک ٹی وی ہے, ایک اے سی ہے, ایک گاڑی ہے, ایک واشنگ مشین ہے, ایک فریج ہے. اب فیملی ہوگی سپلٹ. اب وہ چیزیں بڑھ جائیں گی, اب وہ چیزیں ڈبل ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر میری بیوی جو کہ گھر نہیں ہوگی, کھانا کہاں سے آئے گا؟ ہوٹل سے آئے گا. ہوٹل انڈسٹری فلورش کرے گی. میرے بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے, چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کرے گا دواؤں کی طرف. میری بیوی کو مسائل پیدا ہوں گے, ماہر نفسیات کی انڈسٹری جو گرو کرے گی. پھر میری بیگم کو کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں جانا پڑے گا, ان کی وہ معاملات دوسرے چل پڑیں گے. اب کارپوریٹ ورلڈ کو سپورٹ کرتا ہے, فیملی سسٹم کو توڑ دیا جائے. مجھے سر ایک تباہی جو نظر آ رہی ہے, میں اگین اسی سوال پہ آ رہا ہوں, مجھے تباہی نظر آ رہی ہے جس طرح سے اس وقت میں نوجوان نسل کو دیکھ رہا ہوں. حاکم بدین, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیکیڈ کے بعد جو ہے لوگ شاید مطلب یہ بھول ہی جائیں گے صاحب, یہ مامے شامے کوئی ہوتے ہیں, یہ تائے چچا وغیرہ بھی کوئی ہوتے ہیں, چل پڑے ہیں نا, مطلب بھول جائیں گے.
کیونکہ جو اولاد اب ماں باپ کی مطلب جو ہے وہ اپنا نہیں رہی، وہ اولاد آگے جا کے کیسے اوور کم کیسے کریں گے، ریویم کیسے کریں گے، یہ بتائیے سر۔ سب سے پہلے تو ہمیں مادیت پرستی سے ہٹ کے اپنے اخلاقی اقدار کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہوگا، جیسے ہی حضرت صاحب نے کہا کہ در مصطفیٰ کی طرف جانا ہوگا، سبحان اللہ، اور اسے سلیبس میں شامل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ریلیشن شپ مینجمنٹ سیکھنی ہوگی، جھگڑا ہو گیا تو اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو میاں بیوی کو پتا ہے کہ جھگڑے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ وہ بھی سرکار نے بتا دیا، انہوں نے پڑھا ہو تو پھر ہے نا، اچھا انہوں نے جو پڑھا ہے اگر اسے بھی اپلائی کر لیں تو بھی شاید کچھ فائدہ ہو جائے، وہ بھی نہیں اپلائی کرتے۔ انہوں نے اپنی انا کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس انا کی دیواروں کو پھلانگنے کو تیار نہیں۔ خواتین کو فیمنزم آج کل بہت پسند آ رہا ہے، توبہ، وہ اس کے نام کے اوپر اپنے حقوق کے حصول کے نام پر اپنے اصل حقوق بھی کھوئے جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ جو مائی باڈی مائی چوائس کا تصور ہی ہے، وہ اپنے حقوق کھوئے جا رہی ہیں، چاہیے نہیں ہمیں۔ اچھا اس کی وجہ سے مرد ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر تم اتنا ہی زیادہ تمہارے یہ حقوق ہیں تو گو اینڈ ارن فار یور سیلف، میری ذمہ داری کیوں بنی ہوئی ہے پھر تو؟ یہ چیزیں سپلٹ ہونے لگ گئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی چھتری ہے، ایک دوسرے کی شیلڈ ہے، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر میری بیوی میرے بارے میں باتیں کرے، میں بیگم کے بارے میں بات کروں، تو میں لباس تو نہ ہوئے، تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اقدار کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہیے اور سیدنا رسول کریم کی تعلیمات کو عمل کرنا چاہیے۔